بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، مشکل سے نکالو مشکل سے نکالو یہ ملک بچا لو یہ ملک میں آپ کو آج اپنے قائد میاں محمد نواز شریف اور اپنا آپ کو سلام پیش کرنے آیا ہوں۔ راجن پور کے عظیم بزرگوں، بھائیوں اور نوجوانوں، اج تہاڈا خادم تہاڈے کولوں حاضر تھی گیا اج راجن پور دے وچ، اور یاد کرو راجن پور دے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، جدوں ایتھے سیلاب آیا میں چپے چپے راجن پور جو تھی گیا تہاڈی خدمت واسطے۔ او یاد ہے کہ کوئی نہ یاد ہے؟ یہ ملک بچا لو اللہ کے فضل سے۔ گئی ہے، میں بہت خوش ہیں، بہت راضی ہیں میں بالکل۔ جناب ڈاکٹر حفیظ دریشک صاحب، میر دوست محمد مزاری صاحب، مشکل سے سردار ریاض مزاری صاحب، سردار پرویز گرچانی صاحب، شیر علی گرچانی صاحب، سابق ڈپٹی سپیکر، اور اس کا میں چھوٹا بھائی ہوں، اس کا یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، اس سے میں ناراض بھی ہو جاتا ہوں بعض اوقات۔ عمار احمد خان لغاری صاحب، سردار محمد یوسف دریشک صاحب، سردار میر بادشاہ کیسرانی صاحب، عبد القادر خان کھوسا صاحب، خواجہ نظام محمود صاحب، حماد نواز خان صاحب، طلال گوپانگ صاحب، اجمل خان چانڈیا صاحب، ملک غلام قاسم ہنجرا صاحب، عبد الخالق کھرل صاحب، ملک احمد یار ہنجرا صاحب، صاحبزادہ فیض الحسن سواق صاحب، سید ثقلین بخاری صاحب، اعجاز اچھلانہ اور احمد علی اولک صاحب اور عزیز خان دریشک صاحب اور شیر افغان صاحب۔ آج جب میں ہیلی کاپٹر سے ذرا پیچھے ہو جاؤ، ذرا تھوڑا سا پیچھے، آج جب میں ہیلی کاپٹر سے یہاں پر راجن پور میں آ رہا تھا تو 14 سال پہلے کے جو دلخراش واقعات ہیں وہ میرے ذہن میں تازہ ہو گئے کہ جب تاریخ کے سب سے بڑے سیلابی ریلے نے کوٹ سبزل چاچڑا شریف سے لے کر ککڑا والا میاں والی تک پورے علاقے میں تباہی پھیلا دی تھی، جس میں روجان مزاری تھا، جام پور تھا، راجن پور تھا، ڈیرہ غازی خان تھا، لیا تھا، مظفر گڑھ تھا، اور میں نے اتنا بڑا سیلاب اور تباہی اپنے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ یہ جولائی کا مہینہ تھا جب یہ سیلاب جنوبی پنجاب میں آیا۔ میں آیا شور کوٹ، اور وہاں سے ہیلی کاپٹر لے کر میں نے مظفر گڑھ آنا تھا کہ مجھے اطلاع ملی کہ مظفر گڑھ میں سیلابی پانی آ چکا ہے۔ وہ ہیلی کاپٹر نہ اڑ سکا، موسم بہت خراب تھا، بجلیاں کڑک رہی تھیں۔ میں نے ایک گاڑی لی چھوٹی، اس گاڑی میں لیٹ کے، مجھے منع کیا سب نے کہ مت جائیں گاڑی میں، رات پڑ گئی ہے۔ میں نے کہا کہ لوگ وہاں پر پانی میں ڈوب رہے ہوں اور میں انتظار کروں، میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ میں وہاں نکل پڑا۔ آؤ دل سے سنبھالو یہ ملک بچا لو۔ میں داخل ہو رہا تھا اور لوگ، ہزاروں لوگ اپنے گھروں سے لے کر سامان بچوں کے ساتھ وہاں سے نکل رہے تھے۔
میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ میرے قائد میاں نواز شریف نے مجھے کہا، شہباز شریف، آج جنوبی پنجاب میں یہ دریائے سندھ ایک سمندر بن چکا ہے، ہر طرف تباہی ہے، تم نے لاہور نہیں آنا جب تک کہ ان بھائیوں بہنوں ماؤں بچوں کے لیے دوبارہ بحالی کا سامان نہیں بن جاتا۔ یہ ملک بچا لو اللہ کے فضل سے۔ کبھی ہیلی کاپٹر سے میں کوئی یہاں پر کوئی احسان جتانے نہیں آیا، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ نواز شریف جو میرا قائد ہے اور آپ کا قائد، اس نے مجھے حکم دیا کہ آج جنوبی پنجاب کے لوگ پریشانی میں ہیں، ان کو یہ احساس نہ ہو کہ چونکہ خادم اعلیٰ لاہور سے ہے اور جنوبی پنجاب ڈوبا ہوا ہے، یہ لاہور بیٹھا ہے، یہ ڈوبے میں، یہ ممکن نہیں ہے۔ بالکل میں آ گیا یہاں پہ۔ مشکل سے نکالو مشکل سے نکالو یہ ملک بچا لو یہ ملک بچا لو جب قوم کا وقت کڑا۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، میں چپے چپے آپ کے ساتھ ہر جگہ گیا، ہر جگہ پہنچا۔ کبھی جامپور سے گزر رہا ہوں تو راستے میں رکا، ڈوبا ہوا شہر تھا، کبھی راجن پور سے، اور کبھی ڈیرہ غازی خان میں، کبھی مظفر گڑھ میں، کبھی یہاں سے رحیم یار خان گاڑی میں جاتا تھا۔ ایک دفعہ میں رحیم یار خان جا رہا تھا تو رات کے 12 ساڑھے 12 بج گئے۔ ایک راستہ آتا ہے، وہاں پر جنگل ہی جنگل ہے اور کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ میں رحیم یار خان پہنچا، کبھی چاچڑا شریف۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور میرے نوجوانوں، نواز شریف کے شاہینوں، یہ وہ خدمت ہے جو میرا فرض تھا، نواز شریف کا فرض تھا۔ آپ کے اوپر کوئی احسان نہیں تھا، اور آپ نے دیکھا جب تک کہ سڑکیں بحال نہیں ہو گئیں، جب تک سکول مرمت نہیں ہو گئے، جب تک کہ ہر ایک کو اس کو امدادی رقم موصول نہیں ہو گئی، جب تک آپ کے مال مویشی ان کو دوائیاں نہیں مل گئیں، میں نے چپے چپے انتظام کیا۔ جتنا بڑا سیلاب آیا، جتنا بڑا چیلنج آیا، اس مالک رب ذوالجلال نے نواز شریف کو، اس حقیر کو یہ ہمت دی کہ ہم آپ کی خدمت میں ہر وقت موجود ہو۔ یہ ملک بچا لو جب قوم کا وقت کڑا آیا دل میں ایک نام تیرا۔ اور پھر آپ نے دیکھا یہی راجن پور چند قدم دور، میری گال سن رہے ہو؟ میری گال، یہاں سے چند قدم دور جو آپ کا ڈی ایچ کیو اسپتال ہے، وہاں پر سی ٹی سکین بھی لگا، وہاں پر بہترین ہسپتال کو بنایا۔ میں آج دعویٰ کرتا ہوں انتہائی عاجزی سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، یہ راجن پور کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال، جس کو 1516 میں ایک جدید ہسپتال بنایا، پاکستان کا کسی بھی صوبے کا دور افتادہ علاقہ جو راجن پور، جو کہ ایک سرحدی علاقہ ہے پنجاب کا، اس کو چھوڑیں، دوسرے صوبوں کے بڑے بڑے کسی شہر کے ساتھ راجن پور کے اسپتال سے مقابلہ کر لے، موازنہ کر لے، فیصلہ وہی ہو جائے گا۔ 8 تاریخ آج ہی ہو جائے گی۔ جب قوم کا وقت کڑا آیا دل میں ایک نام تیرا آیا۔ اسکول 20 دانش اسکول بنائے بچوں اور بچیوں کے لیے، 16 جنوبی پنجاب میں، راجن پور میں بھی بنایا، اس ضلع میں، فاضل پور میں شاید بنا، فاضل پور میں، پتہ ہے نا، فاضل پور میں دانش اسکول ہے۔ اور یہ دانش اسکول میرے یہ بھائی انتہائی قابل احترام بھائی بزرگ موجود ہے، سب کو مجھ سمیت اللہ تعالیٰ نے اگر وسائل دیے تو دنیا کے، پاکستان کے بہترین اسکولوں میں ہمارے بچے جاتے ہیں۔ میں نے فیصلہ کیا، نواز شریف نے فیصلہ کیا کہ اگر بڑے افسروں، وزیروں، گورنروں اور وزیر اعظم کے لیے اگر لاہور میں ایکشن کالج ہو سکتا ہے، اور جہاں پر غریب یتیم بچہ
اس گیٹ سے داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ غریب ہے، اس لیے کہ وہ یتیم ہے۔ نواز شریف نے فیصلہ کیا اور کہا کہ شہباز شریف دانش اسکول بناؤ۔ آج جنوبی پنجاب میں بچوں اور بچوں کے لیے جو دانش اسکول ہے وہ ان یتیم بچوں، غریب بچوں کے لیے ان کے ماں کا بھی کام ادا کرتے ہیں، باپ کا بھی سایہ ہے یہ دانش اسکول۔ وہاں سے ہزاروں بچے پڑھ لکھ کر انجینئرز بن گئے، ڈاکٹرز بن گئے، پاکستان میں اپنا لوہا منوا رہے ہیں۔ راجن پور کے میرے عظیم بزرگوں اور بھائیوں، آپ کو پتہ ہے، سن لیں، یہ جو بی ایچ یوز بیسک ہیلتھ یونٹ جہاں پر ماں جائے، بیٹی جائے یا بیمار بچہ جائے، وہاں پر نہ دوائی نہ ڈاکٹر تھی۔ یہ جو موبائل اسپتال کون لے کے آیا؟ نواز شریف۔ اور موبائل اسپتال کہاں چلے؟ جنوبی پنجاب میں۔ یہ لاہور میں نہیں چلتے، یہ گجرانوالہ میں نہیں چلتے، یہاں چلتے جنوبی پنجاب میں۔ اور انہوں نے ہر جگہ پہنچ کر دوائی، زچگی اور ہر قسم کا انتظام غریب مریض کے گھر پر پہنچایا۔ یہ موبائل اسپتال اربوں روپے کے ساتھ لگے تھے۔ ان 8-6 سالوں میں کیا ہوا وہ آپ مجھ سے جانتے ہیں۔ یہیں کا رہنے والا ایک شخص یہیں کا رہنے والا اگر لاہور سے ایک خادم یہاں پر دن رات خدمت کر سکتا ہے تو یہاں پر ڈیرہ غازی خان سے ان کا تعلق ہے۔ 4 سال اس کو اللہ نے موقع دیا۔ اسی دھرتی کا وہ بیٹا ہے، خواجہ فرید کے دیس کا وہ بیٹا ہے۔ اس کو چاہیے تھا کہ ان 4 سالوں میں جنوبی پنجاب کو گل و گلزار بنا دیتا، جنوبی پنجاب کو لاہور بنا دیتا۔ اور ہم اپنے بھی پورا فوکس اپنے آپ کو اس خطرے سے بچانے پہ لگا دیں اور دنیا کے ساتھ مل کے، اس لیے کسی ایک ملک کا تو بس کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے ریجن کا اور پھر پوری دنیا کے ساتھ مل کے ہمیں اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ تو ایک طرف ایک ایکسسٹینشل کرائسس اور ساتھ ساتھ جن مشکل معاشی حالات سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ میں نے اپنے جو فیکٹس اینڈ فگرز ہم نے اپنا عوامی معاشی معاہدہ میں انکلوڈ کیا ہے۔ ون آف دا موسٹ starkest examples is کہ 8 years ago if a family had a joint income of 35,000 rupees تو پھر وہ اپنے بچوں کو نیوٹریشس کھانا بھی کھلا سکتے تھے، تعلیم بھی دلوا سکتے تھے، ریکریشن یا ایمرجنسیز میں اپنے بزرگوں کا علاج بھی کروا سکتے تھے۔ آج اگر وہی کام کرنا ہے تو کم از کم آپ کا جوائنٹ انکم 70,000 روپیز کا ہونا ہے۔ اب 8 سال میں لوگوں کا تنخواہ میں اتنا اضافہ نہیں ہوا، لوگوں کے آمدنی میں اضافہ نہیں ہوگا، تو ان حالات میں ہم کیا کریں؟ ہم نے بیٹھ کے سوچا اور سمجھا کہ جو روایتی طریقہ کار ہے اس ملک میں، جس کو ہم کہتے ہیں ٹرکل ڈاؤن اکنامکس، کہ آپ اپنے اشرافیہ کو فیسیلیٹیٹ کریں کہ جو امیر لوگ ہیں وہ مزید پیسہ کمائیں، اور اگر ان کے پاس زیادہ پیسہ ہوگا تو پھر خود بخود وہ زیادہ لوگوں کو روزگار دلوائیں گے، اور آٹومیٹکلی جو ہے کسی طریقے سے یہ معاشی فائدہ ہمارا نچلے طبقہ تک پہنچے گا۔ کہ یہ اب ثابت ہو چکا ہے کہ یہ ایک ناکام طریقہ کار ہے، اور جو کامیاب ہو سکتا ہے وہ یہ کہ اگر آپ اپنا پسماندہ طبقات کو، اپنے نچلے طبقات کو، عام آدمی کو امپاور کریے اسی ریسورسز کے ساتھ، تو وہ اللہ تعالیٰ نے پنجاب دا وزیر اعلیٰ گھر گھر ایتھے جناب خوشحالی ہوندی اور ترقی لاہور کو زیادہ ہوندی، مگر کوئی پرواہ نہیں، فکر نہ کرنا۔ میں آپ کو آج یہ بتانے آیا ہوں میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، کہ جس طرح شیر علی گرجاری نے بتایا کہ وہاں پر سپر بند بنایا جام پور میں، اور پھر
بعد میں جو سیلاب آئے 14.5-15 کلومیٹر کا وہ سپر بند ہے جامپور میں، راجن پور میں بھی بنایا سپر بند، اور بعد میں جو سیلاب آئے اللہ تعالیٰ نے ان علاقوں کو بچا کے رکھا۔ یہ اس مالک کا کرم اور فضل ہے۔ اور اسی طریقے سے رحیم یار خاں میں ایک بہترین یونیورسٹی بنائی، رحیم یار خاں میں، جہاں پر آج ہزاروں بچے اور بچیاں انجینئرنگ کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر اس نوجوان کو ذرا خیال ہوتا تو اپنی دھرتی کے لیے دن رات مٹی سے مٹی ہو جاتا اور ابر ہو جاتا، لیکن وقت گزر گیا، وقت بہت ضائع ہوا اور ملک بہت پیچھے چلا گیا۔ میں آپ کو آج یہ کہنا چاہتا ہوں، یاد کرو کہ کھاد نواز شریف کے زمانے میں کتنی کی ملتی تھی اور آج کتنی ہے، اور کسی مائی کے لال کو جرأت نہیں تھی جب میں خادم تھا نواز شریف کی حکومت میں دور میں کہ جعلی کھاد دے کر کسان کی دولت اور محنت کوئی لوٹنے کا سوچ نہیں سکتا تھا۔ کھلے پڑتے تھے اس کو تھانے میں جو جعلی کام کرتا تھا۔ اس کے بعد جعلی کام شروع ہو گیا، بربادی ہو گئی، تباہی ہو گئی۔ یہ زراعت آپ کا پیشہ ہے، آپ عظیم پاکستانی ہیں، آپ سونا بیجتے اور اگلتے اس مٹی سے۔ میں آپ کو آج وہ پروگرام بتانے آیا ہوں۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، کل بھی میاں نواز شریف وہ پنڈال دے وچ پوچھ تھی گئے کہ تھے 30 سال دی عمر تک کنے لوگ کھڑے نے، ہاتھ کھڑے کرو۔ تساں بھی ہاتھ کھڑے کو 30 سال دی عمر تک کنے نے تھے؟ ماشاءاللہ، تے اے ساڑی دولت ہے، تساں ساڑی دولت ہو، پاکستان دی دولت ہو۔ اور میں آپ کو آج یہ بتانے آیا ہوں کہ جب نواز شریف کے دور میں یہاں پر لاکھوں پنجاب میں اور راجن پور میں اور جنوبی پنجاب میں ہر جگہ پورے پنجاب میں لاکھوں لیپ ٹاپس بچوں اور بچیوں کو دیے گئے، ان کی محنت اور قابلیت کے بل بوتے پر لاکھوں بچوں اور بچیوں کو 20 ارب روپے کے تعلیمی وظائف دیے گئے، جن کے ماں باپ کے پاس ایک وقت کی روٹی نہیں تھی۔ لاکھوں بچوں اور بچیوں کو اپنا روزگار سکیم کے تحت بولان گاڑی اور راوی گاڑی دی گئی۔ لاکھوں بچوں اور بچیوں کو بلا سود قرضے دیے گئے۔ آج وہ وقت آ گیا ہے کہ راجن والوں، میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ اگر 8 مئی کو ادھر میری آواز آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ اگر آپ اللہ کا نام لے کر 8 فروری کو اے پکیاں سڑکاں تے سوکے پینڈے اے بتی والی سڑک، تو ہم کو پتہ ہے نا بتی والی سڑک دا کارپیٹ روڈ جڑی بنائیاں توڑے دیہاتا جو جڑی گزریاں پورے پنجاب دے وچ جال پھلایا، اے ساڑے کام کس کیتے؟ اے نواز شریف دے دور وچ ہوئے۔ تے آج اس عظیم و شان جلسے میں یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اعلان کرنے آیا ہوں کہ اگر 8 مئی کو آپ نے شیر پر مہر لگا کر نواز شریف کو 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بنایا تو راجن پور کے عظیم بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، سن لو، میں خادم آپ کا اور نواز شریف کا ورکر آپ کو آج اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میں نے راجن پور میں کدھر ہے سردار صاحب؟ جی سر آپ ہیں، اور سردار کدھر ہیں؟ سردار صاحب مزاری صاحب کہاں ہیں؟ پرویز خان سردار آپ بھی آئے۔ اس ضلع میں راجن پور میں بچوں اور بچوں کے لیے آئی ٹی یونیورسٹی کا میں اعلان کرتا ہوں اور زرعی یونیورسٹی کا اعلان کرتا ہوں۔
اور اس قوم کی ہماری بہنوں کے لیے اور آپ کے لیے آئی ٹی یونیورسٹی، جہاں پر آپ خود اور آپ کی بہنیں، ہماری بیٹیاں وہ تعلیم حاصل کریں گی آئی ٹی میں، تو پاکستان کے اندر بھی اور دنیا میں بھی وہ وقار کے ساتھ نہ صرف روزگار کمائیں گی بلکہ انشاءاللہ پاکستان دولت سے مالا مال ہوگا۔ اور زرعی یونیورسٹی کا میں اعلان کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ خواجہ فرید کا دیش ہے، مٹھاس ہے، اور اگر آپ محنت کریں گے اور آپ جو دن رات محنت کرتے ہیں، جدید ٹیکنالوجی زراعت کی ترقی کے لیے آپ کے قدموں میں نشاور کریں گے۔ اور آخری بات کہ 8 فروری کو جب آپ نواز شریف کو شیر پر مہر لگا کر وزیر اعظم بنائیں گے تو 9 مئی کے دلخراش واقعات کے حوالے سے 9 مئی کا اندھیرا 9 فروری کو چھٹ جائے گا، ہر طرف روشنی ہوگی۔ پاکستان میں کو ایک گال ڈسٹس ہو جامپور ضلع بنانا تھیا جڑے جامپور ضلع بنانے ہاتھ کھڑے کر، آواز نہیں آئی، میں کو آواز نہیں آئی، میں کو کوئی آواز نہیں آئی۔ تسا ہن مطالبہ کیتا ہے تے میں توڑا خادم حاضر تھی، انشاءاللہ کرے سا انشاءاللہ تعالی ضلع بنے سا۔ میں نے جس طرح میں نے رحیم یار خان میں یونیورسٹی بنائی، اس دن میں نے بھاولپور میں وہاں پر میں نے اعلان کیا کہ بھاولپور میں انجینئرنگ یونیورسٹی بنواؤں گا۔ اسی طریقے سے جنوبی پنجاب کے ہر ضلع میں آپ کو یونیورسٹی بنا کے دیں گے تاکہ آپ کا کوئی گلہ نہ رہے کہ یہ جنوبی پنجاب لاہور سے پیچھے رہ گیا ہے۔ میں پھر جدو روڈی خدمت کرے سا تو اپنا بسترا چکے توڑے کو لے آسا کہ توڑا علاقہ لاہور کو چنگا بنوے سی انشاءاللہ۔ پاکستان نواز شریف، پاکستان نواز شریف 8 تاریخ نو موڑ لاؤ گے، شیر تلاؤ گے۔ ایک اور طریقہ آسان سمجھن دا، تیر دے اوپر ایک نقطہ پا دے تو شیر بن ویسی تے موڑ لاؤ، نواز شریف نو کامیاب کراؤ۔ پاکستان بہت شکریہ، میں کی تھکن لکھ بھی تھی ہے۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔